السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کا نظام اللہ ہی حافظ، یعنی یہاں ایک جج کی توقیر اور عزت کوئی نہیں رہے گی. جو میں کروں گا میں ہی کروں گا. یعنی چیف جسٹس جو ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی مثال بھی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. وہاں بھی آپ دیکھیں قائم مقام چیف جسٹس اور اختیارات کس طرح استعمال ہو رہے ہیں. اور جو کچھ ہوا، اب ملاقات نہیں کرنے دی عمران خان صاحب سے، نہیں کرنے دی، کر لیں جو کرنا ہے. اور میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ اس آرڈر کی کوئی یعنی وہ ہم تو آگے نا عدالت سمجھے کہ عدالت کے فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا. مختلف آرڈرز تھے، مختلف چیزیں تھیں، وہ کہاں گئی وہ ساری بات. وحید مراد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فرحان ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور قائم مقام چیف جسٹس کا جو صدر اعجاز اسحاق نے کمال کر دیا. ویسے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، میں یعنی یہ جج ہے، او بھائی یہ جج ہے جو انصاف کرنا چاہتا ہے. اس کو ڈر اور خوف نہیں ہے اس نظام سے. ڈر اور خوف ان کے نظام سے ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں کل جواب نہیں دینا. العادل الوکیل جواب دہی ہوگی آخرت میں بھی آپ سے. کہاں تک ظلم اور زیادتیاں کرتے رہو گے اور کہاں تک ظلم اور زیادتیاں سہتے رہو گے. یہ آپ کا ذمہ ہی ہے. پاکستان میں اللہ ہی حافظ ہے. کیا کہیں بار بار، اب کیا شرمندگی ہوتی ہے اس بات پہ. قائم مقام چیف جسٹس اور ان کا فیصلہ جو ہے نا ہائی کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے خلاف ہے. میں لاہور کے حوالے سے بات کرتا رہتا ہوں. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے نا اور قائم مقام کے آرڈر پر سوال اٹھا دیا. رجسٹرار آفس نے درخواست اعتراض کے ساتھ چیف جسٹس نے مقرر کی. چیف جسٹس کے لارجر بینچ بنانے کے آرڈر میں اعتراض دور تو کیا اس کی وجوہات بھی نہیں ہے تو کیسے لگ گیا. بات تو صحیح ہے نا جی. اعتراض دور کرنے کی وجوہات تحریر نہ کرنا بھی اسلام آباد پریکٹس اینڈ پروسیجر کے خلاف ہے. شفافیت کے لیے بالخصوص درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق اعتراض دور کرنے کی وجوہات تحریر کی جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہاں لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد میں جب اعتراض لگا ہے تو اس کی وجوہات دینی ہے آپ کو. وجوہات ہی نہیں ہے. میں تو فل بینچ کی کمپوزیشن میں اس دن بھی کہہ رہا تھا میں تو جا نہیں سکا. یہاں میرے ایسوسیٹ گئے تھے اور میری پٹیشن بھی ڈیسائیڈ کر دی. میری پٹیشنوں میں تو بات ہی ہو رہا ہے، یعنی وہ لکھ دیا ہے کہ آرڈر میں، اور اس میں میں درخواست دے رہا ہوں، اس میں میں درخواست دائر کر رہا ہوں کہ میری درخواست کیا تھی، میں نے کیا نقطہ نظر اختیار کیا تھا. اس میں تو بالکل ہٹ کے جو باتیں گئی تھی. میں تو پریزن ایکٹ، پریزن رولس، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ، ICCPR، ان پہ عمل درآمد چاہ رہا تھا. اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے زیر سماعت مقدمہ جج کی رضامندی کے بغیر ٹرانسفر کرنے کے قائم مقام چیف جسٹس کے اختیار سے متعلق کیس کو انتہائی عمل قرار دیا ہے. عوام کو خبردار کیا ہے کہ موضوع ایک سیاسی جماعت کے لیڈر سے متعلق کیس بنا کر پیش کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اس کیس پر نظر رکھیں کیونکہ یہ کیس موضوع ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کا نہیں بلکہ یہ کیس چیف جسٹس کے کسی بھی جج سے، کسی بھی بڑے سے بڑا اور چھوٹا کیس انتظامی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ٹرانسفر کرنے کا اصول طے کرنے سے متعلق. کہاں گیا وہ باتیں جو باتیں کیا کرتے تھے جسٹس مرتضیٰ بندیال پہ سوال اٹھایا کرتے تھے، جو جسٹس قاضی فائدہ سوال اٹھایا کرتے تھے کہ جناب اکیلا چیف جسٹس کیسے یہ سارا کچھ کر سکتا. اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیوں نہیں بنائی آئینی بینچ آج تک؟ بتائیں، جواب دینا، بتائیں نا کیوں آئینی بینچ نہیں بنایا آپ تک. صرف اسلام آباد آئی، صرف اسلام آباد، صرف سپریم کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ رہ گئے، باقی جگہ کیوں نہیں بن رہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بننا چاہیے آئینی بینچ، کیوں نہیں بن رہا آئینی بینچ وہاں پر؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں تو حقائق آپ کے سامنے لانا ہے. اپنا جسٹس سردار اعجاز نے اپنے حکم نامے میں نا 17 مارچ کے آرڈر پر جو سوالات اٹھائے ہیں بظاہر تنزیہ طور پر لکھا ہے کہ عدالت چیف جسٹس کے آرڈر کو سمجھنے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کی درخواست کی ہے. دوسرے پیراگراف پہلے حصے کے مطابق درخواست گزار نے ٹرانسفر کی اپنی استدعا پریس نہیں کی، جبکہ اسی پیراگراف کے دوسرے حصے کے مطابق ایسے لگتا ہے کہ درخواستیں یکجا کر کے ٹرانسفر کا وہی ریلیز دے دیا گیا. اب یہ بڑی مزدار بات ہے، لاجیکل بات ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کیس ٹرانسفر کیے بغیر یکجا نہیں کیا جا سکتے. اور انہوں نے کہا کہ شاید میں آرڈر درست طور پر نہیں پڑھ رہا، شاید اسے پڑھنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہو. ایڈوکیٹ جنرل آئندہ سماعت پر معاونت کریں. بڑی زبردست بات کی انہوں نے. صحافی وحید مراد کو 2 دن کے FIA کا ریمانڈ دینے کے خلاف نظرثانی کی درخواست پر ایڈیشنل جج افضل مجوکا نے سرکار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل سماعت مقرر کر دی ہے اور ریمانڈ معطلی کی درخواست پر جو ہے نا وہ مسترد کر دی ہے. یعنی کیا ہونا ہے یہاں پر؟
کل جمعہ کو 2 دن کا ریمانڈ ختم ہونے پر جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا. وہ مزید ریمانڈ کی وہاں بات کریں گے, اور جو فیصلہ اب ہونا ہے سیشن جج کے پاس بھی موجود ہے. اور اگر وہ ریمانڈ نہیں دیتے تو ضمانت کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے, اور عید سے پہلے اب دیکھیں ضمانت دیتے یا نہیں دیتے. اور اصولی طور پر تو ضمانت کا کیس بڑا سیدھا سا کیس بنتا ہے, اور پیر سے پھر عدالتی عید چھٹیاں شروع ہو جانی ہیں عید کے حوالے سے. ہمارے دوست ہیں ذوالقرنین صدر ہیں پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ کے, خط لکھا ہے جس میں انہوں نے وحید مراد, فرحان ملک اور دیگر صحافیوں کا اغوا کا معاملہ اٹھایا ہے. اور ذرائع صرف یہ بتا رہے ہیں کہ خط اٹارنی جنرل کو بھجوا دیا ہے, اور اٹارنی جنرل کے حقائق کا جائزہ لینے اور صحافیوں کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کی ہدایت بھی کی ہے. پتہ نہیں کس کیپیسٹی میں یہ چیز کہہ سکتے ہیں, اب میری سمجھ سے باہر ہے. میں تو ایک نارمل سی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں اور کس طرح کہہ سکتے ہیں, یہ ذرا جواب آنا بڑا ضروری ہے, اور ہماری سمجھ سے باہر ہے. میں تو بہرحال آپ کے سامنے چیزیں رکھتا رہتا ہوں, اور ہمارا کام ہے آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرنا. آئین اور قانون کی پاسداری ضروری ہے. اگر آپ آئین اور قانون پہ پاسداری نہیں کریں گے نا تو سوال یہاں اٹھ رہے ہیں. عدالتوں کی آزادی مشرف کے دور میں, ضیاء الحق کے دور میں اتنی متاثر نہیں ہوئی جتنی آپ متاثر ہوئی. اور ہم نے ٹوٹل جو نظام ہے ان لوگوں کو ٹرسٹ, کیا ہم جیسے وکیلوں کو ٹرسٹ نہیں ہے ان عدالتوں کے اوپر. بخدا جو حالات چل رہے ہیں یہاں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جس مرضی جیسے پسند نہ پسند ہے, جہاں مرضی جو حکومت چاہتی ہے حکومت کی مرضی ہے. میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, نظر بندی کیا ہے, یعنی درخواست آتی ہے فوراً ٹرانسفر ہوتی ہے, فوراً بھی لگتا ہے. جو میں نے کیسز کیے ہیں میں کہتا ہوں اس کو فکس کرنے کے حوالے سے وہ فکس نہیں ہوئے کیسز. یہ تو ساری ریکارڈ کی چیزیں ہیں نا, یہ تو میں تو ریکارڈ پہ رکھ رہا ہوں چیزیں ساری, تاکہ آپ تک اصل حقائق آ سکے. فرحان ملک کا جو معاملہ ہے نا, دلائل فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور کل فیصلہ سنایا جائے گا. ڈائریکٹر ایف آئی اے کو بھی ذاتی طور پر طلب کیا ہوا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ نے, اور عدالتی اجازت کے بغیر دوسرے مقدمے میں گرفتار کرنے پر عدالت برہم ہوئی اور تفتیشی افسر کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا. یعنی یہاں کو پوچھنے والا ہے یہ جھوٹ, فراڈ اور فریب پر مبنی. خدا را ڈر جائیں, رمضان کے مہینے میں کوئی شرم اور حیا آ جائے ہم سب لوگوں کو. یار ظلم مت کریں یار, کیا ظلم کر رہے ہیں یار آپ لوگ, حد ہوتی ہے کسی بات کی. اور صلح صفائی کی آپس میں باتیں طے ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی کی, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اٹارنی جنرل دفتر میں تعیناتیاں ہو گئیں لا آفیسرز کی, ایڈوکیٹ جنرل میں بھی تعیناتیاں ہو جائیں گی, اور اسی طرح سن رہے ہیں گورنر پنجاب کو نئی گاڑی بھی مل جائے گی. اور قوم مہنگائی, بے روزگاری اور ناانصافی سے پس رہی ہے, اور یہاں آپس میں صلح صفائی ہو گئی ہے. عوام کے لیے اپنے عوام کے لیے مشکلات ہیں, اشرافیہ کے لیے عیش و عشرت. یہی ہے اس طرز حکمرانی. اصلی مسئلہ عوام نہیں, پروٹوکول ہے, اور کہتی ہے عمران خان جمہوریت کے لیے خطرہ ہے. آپ اندازہ لگائیں یہاں بیٹھ کے اندر کمروں میں بیٹھ کر جو فیصلے ہوتے ہیں اور باہر آ کر کیا کرتے ہیں. یہ ریاست دیکھیں نا, ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے چلتی ہے. جو سوال تو پوچھنا بنتا ہے. اور بلوچستان کے متعلق اگر سوال کیا جاتا ہے دہشت گردی کے واقعات پہ تو وہ کہتے ہیں ریاست پر حملہ ہے, اور دہشت گردی کو گلوریفائی کرنے کے مترادف کہنا بہت خطرناک ہے. اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, کون پوچھے گا, کون تدارک کرے گا ان سارے مسائل کا. پریشانیاں اپنی جگہ ہیں, مسائل اپنی جگہ ہیں, مشکلیں اپنی جگہ ہیں, حالات اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا. ظلم پر مبنی ہے, یہ ناانصافی پر مبنی ہے. یعنی کوئی نہ کوئی آئین اور قانون کی پاسداری تو کریں. قانون اور قانون کی پاسداری نہیں کرنی ہم نے, نہ ہم نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. آ جائیں اس پہ بھی عمل درآمد کریں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے ہماری بات. سچ سنیں اور سچ پہ عمل کریں, ورنہ تو یہاں اندھیرا ہے, اندھیری کھائیاں ہیں, لوگ پریشان ہیں.